آغا سیستانی کے جو اس وقت نجف اشرف میں ہیں، ان کے والد کا شمار اولیاء اللہ اور نیک لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان کا نام سید محمد باقر سیستانی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مشہد میں زیارت عاشوراء کا چلہ کاٹا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کا چلہ بہت مجرب ہے۔ نہیں معلوم انہوں نے 40 دن تک مسلسل زیارت عاشوراء پڑھی تھی یا 40 ہفتے زیارت عاشوراء پڑھی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچوں، اور چلے کا آخری ہفتہ تھا اور مجھے امید تھی کہ میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بھی زیارت عاشوراء کا چلہ کاٹے گا وہ امام زمانہ سے ملاقات کرے گا اور امام زمانہ سے طلبکار ہو جائے۔ اجازت امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ صلاح سمجھیں گے تو ملاقات کریں گے۔ انسان چلہ کاٹ کر ان سے طلبکار نہ ہو، ان سے شکوہ شکایت نہ کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ آخری ہفتہ تھا اور میں زیارت عاشوراء پڑھ رہا تھا۔ میں نے اطراف کے گھروں میں سے ایک گھر میں نور دیکھا۔ وہ نور دنیا کے نور سے فرق رکھتا تھا۔ اسے سب نہیں دیکھ سکتے تھے، صرف میں دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خبر ہے۔ میں نے جلدی سے زیارت عاشوراء کو ختم کیا اور اس گھر کی طرف دوڑا۔ اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس گھر میں کوئی مر گیا ہے۔ میں اس گھر میں داخل ہوا اور میں نے تعزیت پیش کی۔ بہت رش تھا۔ ایک کمرے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر چادر رکھی ہوئی ہے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا ابھی انتقال ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ سب جمع ہو جائے تاکہ تشییع جنازہ کی جائے۔ آیت اللہ سیستانی کے والد کا کہنا ہے کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سلام کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے مہربانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد امام زمانہ نے مجھ سے کہا کہ صرف میں سن رہا تھا، چلہ نہیں کاٹو بلکہ اس خاتون کی طرح مسلمان ہو جاؤ، ہم خود تمہاری ملاقات کو آئیں گے۔ رضا شاہ کے زمانے میں جب خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جاتی تھیں تو یہ خاتون 60 سال تک اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں گئیں۔ تم خود کو اس خاتون کی مانند کرو، ہم خود تمہاری ملاقات کو آئیں گے۔